हमारी आवाज़, हमारा मौक़िफ़ और हमारे मुतालबात को हकाम बाला तक न सिर्फ एहसन तरीके से पहुँचाते हैं, बल्कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े आपकी मदद की, चाहे वो देर हो सवेर हो, सर्दी हो गर्मी हो, आप लोगों ने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है और हमारी आवाज़ को हकाम बाला तक पहुँचाया है। तो इसके लिए मैं न सिर्फ वाईडीए पंजाब के बिहाफ पे बल्कि पूरे पाकिस्तान की वाईडीए के बिहाफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बीइंग चेयरमैन वाईडीए पंजाब, आपको मैं आज एक रुदास सुनाने आया हूँ, क्योंकि आपके कैमरों ने, आप सब दोस्तों ने पिछले कई सालों से ये तमाशा देखा भी होगा और कवर भी किया होगा कि आखिर क्या वजह है कि हर 3-4 महीने के बाद कुछ लोग आते हैं इस इदारे के बाहर। ये पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, जो कभी पीएमसी कभी पीएमडीसी इस तरह की खेलों में पड़ा रहा और जो इनकी अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां थी वो इन्होंने कभी निभाने का ना सोचा ना नीयत की। तो आप लोगों ने वो कवर किया होगा कि लोग आते हैं, 4 दिन बाहर बैठते हैं, 5वें दिन पुलिस से मार खाते हैं, 6ठे दिन सर फड़वाते हैं और उसके बाद कोई आता है, उनकी दादरसी होती है, कोई तंजीमें आती हैं, आप लोग आवाज उठाते हैं, आप लोगों की जो फुटेजेस होती हैं, आप लोगों के जो कैमरा होते हैं, आप जो हमारी आंख है, हमारे कान है, जब ये लोग देखते हैं तो फिर नंबर टांगने के लिए, अब तो चले कोई सियासी हुकूमत नहीं है, एक इंटरम सेटअप चल रहा है, लेकिन फिर सियासी हुकूमतें कूदती हैं, बयानात दिए जाते हैं और फिर उस वफद की, उस बच्चों की सुनी जाती है, 3 माह गुजरते हैं, फिर दोबारा वही तमाशा होता है। अब हम ये सोचने में मजबूर हो गए कि हम इस निज़ाम के खिलाफ बगावत करें, इस निज़ाम का रोना धोना धोए, इसको बदलने की बात करें या किसके हाथों पे अपना खून तलाश करें। आपने अगर इनका बेसिक डिमांड जो सुनी जाए ना, तो आप लोग माशाल्लाह 30-30, 35-35 साल से चीजों को कवर कर रहे होंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि ये वाहिद नोयत का एहतजाज है जहां पे स्टूडेंट्स आके एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा पेपर लो। आपने ये तो सुना होगा कि स्टूडेंट चाहते हैं जी हमने पेपर नहीं देना, वो एहतजाज कर रहे हैं, हम फेल हो गए हमें पास कर दो, एहतजाज कर रहे हैं, हमारे पे जुल्म सितम हो गया, हमारे से फीसें ज्यादा ले ली, हम एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे एहतजाज हो रहा है कि खुदारा हम आपके आगे हाथ छोड़ते हैं, आप हमारा इम्तिहान ले लें ताकि हमारा जरिया मार्च शुरू हो। पहले वो बेचारे आप सब की भी, आपने आज हमारा ये दुखड़ा हमें अपने बच्चे समझ के सुनना है कि आपके भी बच्चे अगर कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, वो यहाँ से नहीं बन पाया, किसी ने कोई जमीन बेची, किसी ने कोई गाड़ी बेची, किसी ने अपनी पेंशन ग्रेजुएटी लगाई, उसको मुल्क से बाहर भेजा कि वो डॉक्टर बने और ना सिर्फ उसका फ्यूचर सिक्योर हो, फिर उसको वापस बुलाया कि वो इस मुल्क को, इस कौम को सर्व करे। जब वो एमबीबीएस की डिग्री मुकम्मल करके जो यूनिवर्सिटीज आपने पास की, अगर पीएमडीसी को और इसके हुक्मरानों को, इनके फिरौनों को कोई तकलीफ है किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप उसको बैन कर दें, आप उसको वीजा ना इशू करें। आपसे सारा अप्रूवल करवा के लोग लाखों रुपया खर्च करके यहाँ से बैठ जाते हैं, अपने माँ बाप, घर, बहन भाई, अपने अजीजों कारब, छोटी मोटी इमरजेंसीज, परेशानियां, खुशी गमियों से दूर रहते हैं। उसके बाद जब वापस आते हैं तो घर वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आ गया, अब हमारे भी दिन बदलेंगे, अब जो हमने ख्वाब देखे थे वो भी पूरे होंगे, अब ये और कुछ नहीं तो अपना खर्चा उठा सकेगा। लेकिन जब वो यहाँ पे आता है, कभी वो आपसे किराया मांग रहा है कि मैं अपनी पीएमडीसी बनवाने जा रहा हूँ, कभी वो आपसे पैसे मांग रहा है, मैंने किताबें लेनी है, पेपर देना है। तो जिन लोगों के घर वालों में, फैमिली में, मेरे खानदान में पढ़े लिखे लोग नहीं है ज्यादा, लोग पूछते हैं कि वो 5 साल जो हमने तुम्हारे पे 30-35 लाख रुपया लगाया, तुम हर साल कहते थे मैं इस दफा घर नहीं आ सकता, मेरे पेपर है, अब कौन से पेपर दे रहे हो? चले एक एतराज था, आपने मुल्क का रूल बना लिया, हमने मान लिया, तो भाई फिर उसका शेड्यूल क्यों नहीं देते? क्या तकलीफ है? असल तकलीफ है अपने जो है ना रूह की तस्खीर, कि ये हमारे पास आए, भीख मांगे, 4-5 दिन लवारसों की तरह बाहर बैठे रहे। फिर जो यहाँ की इस्लामाबाद की पुलिस है, इसको भी बड़ा शौक है हर छोटी सी बात पे वीडियोस बनाना, लाठीचार्ज करना, बदमाशी करना, आंसू गैस तो यहाँ पे मजाक है, वो करना, उसके बाद क्या होना, सर फाड़ना, गिरफ्तार करना, खौफ व हरास फैलाना, अपनी दहशत, अपनी फिरौनियत को रिट समझ के कायम करना और फिर छोड़ देना। अगर आपको लगता है कि हम बार बार हर 3 महीने के बाद गलत जो है वो अपने मुतालबात करते हैं,
تو یہ مار کھانے کے بعد قبول کیوں کرتے ہو؟ کوئی رول بنا دو، ہمیں بھی پتا ہو، ہمارے ماں باپ کو، آنے والی جنریشن کو، جن کے ذہن میں یہ شوق ہوتا ہے، یہ ایک پرائڈ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، کم از کم وہ تو مر جائے، کم از کم اور لوگوں کی زندگیاں عذاب تو نہ بنے۔ تو اس کے اوپر جس طرح ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی گئی ہے، ہم اب اس کے اوپر ہم پہلے ایف ایم جیز میں کبھی انٹرفیئر نہیں کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ بچے ہیں، ان کی حقوق کی جنگ ہے، اگر ہم انٹرفیئر کریں گے تو ہمارے پہ یہ تھوپا جائے گا کہ یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، شاید وائڈی آپ نے اپنے مقاصد کے لیے یہاں پہ آ رہی ہے، چونکہ یہ ہمارے آنے والی نرسری ہے، یہ ڈاکٹر بن کے ہمارے اسپتالوں میں آئیں گے، ہمارے مریضوں کو سرو کریں گے، ہمارے نظریے کو سرو کریں گے، ہمارے نظریے خاطر لڑیں گے، تو ہماری یہ بنیادی ذمہ داری تھی ہم یہاں پہ آئے۔ اگر میرے ساتھ فیض صاحب موجود ہیں، یہ ہمارے وائڈی پاکستان کے اس ٹائم نمائندہ ہیں اس معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے 7 چیپٹر وائڈی پاکستان کے ان پہ مکمل اعتماد ہے، وہ آپ کو بریف بھی کریں گے۔ ہمارا پنجاب پہلے موومنٹ میں چل رہا ہے، جو وہاں پہ ری ویمپنگ کے نام پہ کرپشن چل رہی ہیں، جو وہاں پہ اپنی منمانیاں کمپنی کو ٹھیکے دے کے وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں، آئے دن دہاڑے ڈاکٹرز کو قتل کیا جا رہا ہے، اپنی سیاسی جو ہے وہ نمبر ٹانگنے کے لیے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر آج 11ویں روز سے پورے لاہور کے آؤٹ ڈورز بند ہیں، اور جب میں اس ٹائم آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے جو پریزیڈنٹ جو انہوں نے وہاں پہ جنرل کاؤنسل کی میٹنگ بلا کے یہ اعلان کر دیا کل سے پنڈی فیصل آباد بند ہوگا، اس کے بعد مرحلہ وار پورے پنجاب کے آؤٹ ڈورز بند ہونے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ابھی میری راستے میں وائڈی سندھ کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی تھی، ڈاکٹر وارث جگرانی صاحب سے، وہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف پورے سندھ میں کل وہ یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں، اسلام آباد میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ صرف ان کو دکھانے کے لیے ہے کہ اب یہ بچے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جن کو یہ اسٹیک ہولڈر مانتے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ہم بڑے کلیئر کٹ مطالبات ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے، آپ ایگزام کا شیڈول دیں ہمیں، آپ بچوں کی فیسوں کو جو آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ ایک ٹیسٹ میں جو احتجاج کے مارنے کے بعد ہی ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر اربوں روپے کھا دیتے ہیں، اتنے یہ بشرم لوگ ہیں کہ ان کو ذرا شرم نہیں آتی، 4 دن سے باہر پڑے ہیں، آگے بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں ان کے صدر بھی اور یہ اسسٹنٹ کمشنر بھی سارے لوگ کہ یہ ڈاکٹرز ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، 4 دن سے اتنی تو کسی کو شرم نہیں آئی کہ ان کو اندر چار دیواری میں بلا لیں، بیچارے لاوارسوں کی طرح اسی ملک کے کریم آف دی نیشن سڑکوں میں پڑے ہیں، اتنی ٹھنڈ میں پڑے ہیں۔ تو اگر 72 گھنٹوں کے اندر اندر یہ تمام مطالبات جو آپ ابھی فیض صاحب آپ کو بتائیں گے بھی کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے وہ پورے نہیں ہوتے، تو پھر ہم مجبور ہوں گے اس احتجاج کو اس چھوٹی سی سڑک اور اس بوسیدہ کرپٹ زدہ عمارت کے باہر کرنے کے بجائے ملک گیر گلی گلی کوچا کوچا ہسپتال احتجاج ہوں گے، اور پھر اس کا دائرہ کار آؤٹ ڈور سے انڈورز کی طرف جاتا ہے، ایمرجنسی کی طرف جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اس کے ذمہ دار حکمران ہوں گے اور یہ لوگ ہوں گے۔ کیوں کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہاں پہ ذلیل نہیں کروانا، ان کے خون نہیں بہانا، ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ اگر انہوں نے اپنی یہ روش پوری کرنی ہے تو ایک ہی بار سارا ملک احتجاج پہ ہے، اس کو پکڑ کے اندر کر لیں، پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام میڈیا کے جتنے بھی ہمارے نمائندگان یہاں پر انہوں نے ہمیں شرف بخشا اور اس محفل کو رونق بخشی کہ آج وائڈی پاکستان کی کال کے اوپر، اسپیشلی ایف ایم جیز کے مسئلے کے اوپر جب ہم نے ان کو کال دی تو انہوں نے ہماری آواز کے اوپر لبیک کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ آج ہم وائڈی پنجاب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے وہ دوست جو پنجاب سے آئے ہوئے تھے، کے سے دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے تھے، ہمارے ینگ ڈاکٹر کے، ہمارے فورن میڈیکل گریجویٹس جو اپنے حق کے لیے انہوں نے اپنی آواز ایک بلند کی کہ ان کا جو حق ہے، جیسے مشرف بھائی نے، منتصر بھائی نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ ان کا حق ہے کہ ان سے ایگزام لیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی اس حق کے اوپر، اس آواز کے اوپر بھی ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا انصاف کہ جہاں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد باہر کے ملکوں میں جب وہ اپنے ملک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا رہا ہمارا ٹائم ضائع نہ کریں، ہم سے ٹائم پہ ایگزام لیں اور ہماری کچھ ابتدا سنیں، جب اس کے لیے وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، تو اس کے بعد ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس فورم سے ہم آپ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج کا جو فورن میڈیکل گریجویٹ ہے یا ہمارا جو ینگ ڈاکٹرز ہے وہ تنہا نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ جب بھی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ظلم کیا جائے گا تو اس کے لیے اسلام آباد سے تو آواز اٹھے گی،
اس کے لیے آواز پنجاب سے بھی اٹھے گی, KPK سے بھی اٹھے گی, سندھ سے بھی اٹھے گی اور بلوچستان سے بھی اٹھے گی. آج کا جو ہمارا ینگ ڈاکٹر ہے وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جانتا ہے, اور جہاں پر بھی اس کا ظلم و زیادتی روا کی جائے گی اس کے خلاف وہ اپنی آواز اٹھائے گا. اور اس پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی فارن میڈیکل گریجویٹس تھے, جب وہ PMDC کے سامنے ایک پیسفل طریقے سے اپنا ایک ریکارڈ کروا رہے تھے, ان کے اوپر تشدد کیوں کیا گیا, آیا کون سی ایسی نوبت آئی, کون سی ایسی چیز تھی جو پریزیڈنٹ PMDC یا ان کے کاؤنسل کو گرا گزری کہ جس کی وجہ سے انہیں ان پر لاٹھی چارج کرنا پڑا. یہ انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا وہ طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ, سب سے قابل ترین طبقہ, اس کو ان روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا. یہ ان روڈوں کے اوپر گھسیٹنا کی تاریخ آج کی نہیں ہے, یہ آج سے چند سال پہلے جب PMC تھا تب بھی یہی ہمیں دیکھنے کو ملا, اور میں اور مدثر بھائی خود اس کے عینی گواہ ہیں کہ ہمیں اسی کے سامنے اسی طرح تشدد کیا گیا. تو یہ تشدد کی داستان آج کی نہیں ہے جو آج ہمارا فارن میڈیکل گریجویٹ برداشت کر رہا ہے. اب اس تشدد اور ان جیسے واقعات کو ختم ہونا چاہیے, اور ہمارے اس پریس کانفرنس کے وسط سے ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کائنڈلی خدارا ان کے جو مسئلے مسائل ہیں, چاہے وہ فیسوں کے حوالے سے ہیں یا ایگزامز کے حوالے سے ہیں, شیڈیول کے حوالے سے, فی الفور اس کا کاؤنسل کی میٹنگ سے اپروول کرا کے کائنڈلی اس کو پبلش کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پریزیڈنٹ PMDC اس سے کوشش کریں گے کہ نیگوسیشن کی طرف بھی جائیں. اگر ودن 24 to 40 70 آورز میں اگر وہ نیگوسیشنز کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد YDA پاکستان پھر ایک پریس کانفرنس کے تھرو اپنا آئندہ کا رائے عمل دے گی انشاءاللہ. تھینک یو.